تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میرے دل کو جب میں نے یہ پوچھا نا کہ کل تک تو بیت اللہ میں گھسنے نہیں دیتے تھے اور آج تیرے ساتھ یہ کیا بن گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے نا، فوراً ان کے دل نے جواب دیا، فرمایا بلال یہ محمد الرسول اللہ سے وفاداری کا نتیجہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے عشق کا نتیجہ ہے کہ آج سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کے لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے جو کام کیا ہے نا، ہمارے ماں باپ ان پر نثار، قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے اوپر نثار، جو بلال کر گئے۔ کیا کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے؟ جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے، ابھی میں آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ آپ جس طرف سے داخل ہوں گے کعبے کی جو دیوار نظر آئے وہی قبلہ ہے۔ اب فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا، میرے دل نے مجھ سے پوچھا بلال آج تو تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے ہو، اب کعبہ کدھر ہے؟ کعبہ کس طرف ہے؟ اب کعبہ تو ان چار دیواروں کو اہمیت حاصل ہے، جس جانب سے آؤ گے ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہا اذان دے، میں مدینے میں اذانیں دیتا آیا ہوں، لیکن مدینے سے جب اذان دیتا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا۔ جنگ بدر میں جب اذان دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دی، یرموک میں اذان دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دی۔ کہتا آج تو میرے نبی نے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، اب تو کعبہ کدھر ہے، اب قبلہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ یہ صحابی ہے، پھر بھی دیر نہیں لگائی، دیر نہیں لگائی، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ اذان دینی ہے۔ فوراً دل میں فیصلہ کر لیا اذان دینے کے لیے، ایک انگلی کان میں اور اپنا چہرہ اور اپنی شہادت کی انگلی خانہ کعبہ کے سین میں، جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں اس طرف اپنا چہرہ کیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے جو کعبے کی سند ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ قرآن محمد الرسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے، ایمان محمد الرسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہو، محمد رسول اللہ کا تاج ختم نبوت، پیارے پیغمبر کی ذات، نبی علیہ السلام کی شخصیت غیر متنازع ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی کسی بیٹے کو کہے کہ تمہارا ڈی این اے کرائیں کہ تم فلاں کی اولاد ہو کہ نہیں، وہ بالکل اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اس حد تک بلند کیا گیا کہ وہ تمام متنازع باتوں سے پاک ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کل بھی میرے آقا آخری نبی تھے، آج بھی میرے آقا آخری نبی ہیں، اور کل بھی میرے آقا آخری نبی رہیں گے۔ اب سنو بلال نے پھر کیا کیا، پھر کیا کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اس طرف چہرہ کر کے اذان دے رہے ہیں، اب ادھر اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے جب اذان شروع کی تو پیغمبر علیہ السلام طواف کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام؟ طواف کرنے لگے۔ بلال کا کعبہ چلنے لگا۔ پڑھیں تمام مصنفین کو، مفسرین کو، محدثین کو، اب بلال نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام طواف کے لیے چل پڑے ہیں۔ اب بلال اذان دیتا ہے، رسول اللہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، بلال بھی اذان دیتا دیتا گھوم رہا ہے، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا دے کہ فتنہ کوئی بھی آ جائے، جھوٹا نبی کوئی بھی بن جائے، تمہیں اس طرف جانا ہے جدھر محمد الرسول اللہ گئے ہیں، ادھر جانا ہے تمہیں جدھر نبی علیہ السلام گئے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے ہمارے نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے، بڑی استقامت والے نبی تھے۔ عثمان بن طلحہ سے جس دن چابی مانگی نا خانہ کعبہ کی کہ مجھے چابی دو نفل پڑھنے، آپ ہجرت پر جانا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام نے چابی مانگی تو اس نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو یار بھائی بن کے چابی دے دے، دوست بن کے چابی دے دے، کوئی منت نہیں کی، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ اپنا سیدھا ہاتھ ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے واپس۔ پھر وہ وقت آیا، نبی علیہ السلام نے وہ چابی واپس لی، لیکن لینے کے بعد جب خانہ کعبہ میں نماز ہو گئی کیا کیا پیغمبر اعظم علیہ السلام نے؟ عثمان بن طلحہ کو قریب بلایا، فرمایا پکڑ لے چابی، قیامت تک تیری نسل میں باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میری طرف چابی نہیں آئی، میری طرف تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی کہ اتنے کریم رسول ہیں کہ جب بدلے کا وقت آیا اس وقت بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اتنے کریم رسول ہیں۔
کہ جب بدلہ لینے کی بات آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ارے بولیے سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں آپ سوچ رہے ہو کہ کچھ مسئلے بتاؤں پھر کچھ فتوے ہو جائیں؟ کیونکہ ہم نے اب ٹرینڈ بنا لیا نا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے مسئلے لاتے ہیں، مسائل لاتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اعلیٰ مزاج جس کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، اس مزاج کی بات نہیں ہم کر رہے۔ جنگ خندق کے موقع پر اب دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پازیٹیو ہیں، کیا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے۔ جنگ خندق کے موقع پر پتہ لگا کہ دشمن 2 جنگوں کے بعد ایک بار پھر مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے شہر کے چاروں طرف ایک چوڑی کھائی کھود دیں تاکہ ہم اس طرف رہیں، دشمن اس طرف رہے۔ یہ مشورہ پسند کیا گیا۔ اب جب کھائی کھودنے کا کام شروع ہوا، خندق کھودنے کا کام شروع ہوا، تو 2 منٹ کے لیے اس منظر کو سمجھ لیجئے کہ گرمی کے دن ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، اور مدینہ المنورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان ہے، زیادہ نہیں مل رہی ان دنوں۔ 4 صحابیوں کو 1 کھجور دی جاتی ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کرو اور کھاؤ۔ آج کل پیچھے خزانے میں پیسے نہیں، خندق کھود رہے ہیں تیزی سے، روز مخبر آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن اتنا میل اور آگے آ گیا، ادھر خندق کا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ تو چلتے چلتے کام چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پر ایک بڑا سا پتھر آ گیا، اور وہ پتھر کو بہت توڑ رہے ہیں صحابہ، بڑی کوشش کر رہے ہیں، وہ پتھر ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ اطلاع نبی علیہ السلام کو دی گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے فلاں حصے میں ایک طاقتور بڑا پتھر کی سل آ گئی، یا رسول اللہ وہ ٹوٹ نہیں رہی، اگر وہاں سے خندق نیچے نہیں کی گئی تو دشمن تو ادھر سے اندر آ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود پہنچ گئے، نبی علیہ السلام خود پہنچ گئے وہاں۔ تو جا کے وہ جس گھن سے ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ پڑھیے امام بخاری کو، امام نسائی کو، نبی علیہ السلام نے وہ تھوڑا اس پتھر کے اوپر جب مارا، پہلی ضرب، پھر کہتا ہوں پس منظر یاد رکھیے گا، گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، دشمن آ رہا ہے، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ رہے اپنے صحابہ سے جلدی کرو، حوصلہ رکھو، نہیں، نبی علیہ السلام نے ہتھوڑا مارا، پہلی ضرب میں ہی اس پتھر کے اندر ایک درار پیدا ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سے ایک ہلکی سی روشنی لکھ رہی، بعض نے لکھا ہے کہ درار پیدا ہو گئی، لیکن جو درار پیدا ہوئی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قریب میں صحابی کھڑے تھے کیا فرمایا ان کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کو کیا فرمایا؟ ارے آپ کو پتہ ہے بھائی کیا کہا؟ نہیں پتہ؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ پتہ ہے کہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ آگے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھیں تو کہاں جائے گا بندہ؟ ارے بولو میرے بھائی، مفتی صاحب بیٹھے ساتھ میں، نائب قاضی صاحب بھی بیٹھے، ارے کہاں جائے گا اگر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو؟ کہاں؟ جنت میں۔ اور اگر نیچا ہو تو؟ یہ بات پتہ ہے ان کو ماشاءاللہ، آپ اندازہ لگائیں، یہ ساری مفتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ بات نہیں پتا کہ جب پتھر پہ پہلی ضرب لگائی اس میں درار پیدا ہوئی۔ سنیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے قواعد طے کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا دستور العمل ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن کا وہ ایک طرف سے لشکر چلا آ رہا ہے، اور یہاں خندق میں پتھر پھنس گیا، پہلا ہتھوڑا مارا، جب درار پیدا ہوئی چاروں طرف صحابہ کا جرمٹ ہے، اور فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے فارس کی چابیاں، فارس ایک دیش کا نام ہے جس کو آج آپ عراق کہتے ہیں، ایران کہتے ہیں جس کو، فرمایا میرے رب نے فارس کی چابیاں مجھے دے دی۔ صحابہ خوش ہو گئے، اللہ اکبر کا نعرہ مارا، نبی علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی، پتھر پھٹ گیا درمیان میں سے، اور فرمایا میرے رب نے کیسر و کسرا کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پازیٹیو ہونا دیکھیے، اس واقعے میں یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کتنے مثبت ہیں۔ پریشانی کی گھڑی میں
مقابلے کی گھڑی میں جہاں یہ کہنا تھا کہ صبر سے لڑنا، ہمت رکھنا، نہیں، اس سے بھی اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ جو سامنے کے ممالک جن کا تم ذکر کرتے ہو اس کی چابیاں میرے اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ صحابہ خوش ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے تیسری ضرب ماری، اتنی طاقتور ضرب تھی کہ پتھر ریزہ ہو گیا۔ تو سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ قریب میں کھڑے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سراقہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا سراقہ، او میرے بچے، او میرے دوست، میں تو کسریٰ کے کنگن، کسریٰ بادشاہ ہے اس وقت کا، ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن پہنتا ہے سونے کے، فرمایا میں کسریٰ کے کنگن سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ایک وقت آیا فارس بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زیر نگیں آیا، کیسر و کسریٰ بھی آئے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب کی سلطنت میں کیسر کے وہ کنگن وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، اور وہ کنگن باقاعدہ مدینہ المنورہ بھیجے گئے، اور مسجد نبوی میں 80 سال کی عمر میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کنگن پہنائے گئے کہ محمد رسول اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنچیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام بدترین حالات میں بھی اپنی امت کو حوصلے کی بات کرتے ہیں، حوصلہ توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کو درس دیتے ہیں، حوصلے کی بات، جرات کی بات، ہمت کی بات، اور اتنے کریم ہیں نبی علیہ السلام، مسجد نبی میں تشریف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے، 3 دن سے بھوکے، ایک غیر مسلم آیا، مسلمان نہیں۔ مسلمانوں آج تو چندہ دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ اگر کوئی مسلمان غریب ہوگا تو اسی کو دیں گے، اگر کوئی غیر مسلم ہندو پڑوسی، کوئی سکھ پڑوسی، کوئی دلت، کوئی اور کسی مذہب کا ماننے والا اگر وہ کمتر ہے اپنے مال کے اعتبار سے، اس کے پاس دولت کم ہے اور تمہارے پاس زیادہ ہے، اور تم اپنے پڑوسی کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو یہ تمہیں کس دین نے سمجھا دی یہ بات کہ تم اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لو؟ یہ میرے پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی کچھ کھانا کھلائیے، میں بھوکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، جبکہ خود فاقے کے صحت ہے، فوراً اس غیر مسلم کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، ایک غیر مسلم اور آیا، ساری زندگی کے واقعات میں سے درمیان سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، کیا مجھے ایک سواری ملے گی؟ میں بوڑھا ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس سفر کرنے کے لیے سواری نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کے دروازے پر کوئی سوال کر دے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خالی لوٹ جائے؟ نبی علیہ السلام سواری دیتے۔ پھر کوئی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کپڑے چاہیے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسے کپڑے دے دیے۔ اب جب یہ روزانہ بانٹتے ہیں، روزانہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دیکھتے دیکھتے اپنوں نے بھی دیکھا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اچانک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کچھ نہیں، اپنے پاس بھی آج کچھ ہے نہیں، کچھ دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو کہا۔ اب سنو مسلمانوں اپنے نبی کا فلسفہ، جب تک اور آئے ان کو یہ نہیں نصیحت کی کہ یہ کرو وہ کرو، ان کے سوال کو رد نہیں کیا۔ اب اپنا آیا ہے، آ کے اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے۔ فرمایا کچھ ہے نہیں گھر میں؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ تو ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ کندھے پہ چادر ڈال رکھی، یہ کس کی؟ یا رسول اللہ یہ تو میری ہے۔ وہ گندی سی چادر، میلی چادر، پھٹی ہوئی چادر محمد رسول اللہ نے پکڑ لی ہاتھ میں اور بلند کی صحابہ کے سامنے، فرمایا کوئی ہے جو اس کی قیمت دے دے؟ فلسفہ سمجھے اپنے نبی علیہ السلام کا، ہے کوئی اس کی قیمت دے دے؟ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھی چادر تو یہ بالکل خستہ ہے، پھٹی ہوئی ہے، میلی کچیلی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیں گے، فرمایا نہیں یہ کم ہے۔ کسی اور نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار، فرمایا ہاں یہ قیمت ٹھیک ہے۔ 2 دینار میں وہ چادر دے دی گئی، وہ 2 دینار لیے، اس بندے کو پکڑائے، فرمایا 1 دینار کا راشن لے لے، 1 دینار کا راشن لو، گھر پہ جاؤ کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اور 1 دینار کی کلاڑی خرید کے لایا، اس میں دستہ لگایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمایا چل روزانہ جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے مدینے کی بستی میں، مدینے کے بازار میں لا کے بیچا کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دستے دراز ہاتھ پھیلانے کے لیے نبی علیہ السلام کی امتی نہیں بنے۔
ایک گیا تھا نا بندہ جنگل میں، اس نے جنگل میں جا کے دیکھا ایک لومڑی ہے، اپاہج ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، سوچنے لگا یہ کھاتی بھی تھی کیا ہوگی، درخت پر چڑھ گیا اور دیکھتا رہا، شام ہوئی، شیر آیا شکار لے کے، اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا، باقی شکار لومڑی کے آگے پھینک گیا۔ اب یہ بھی گھر پہنچ گیا، جا کے بیوی بچوں کو کہنے لگا کہ اب تو اپنا کوئی کام وام نہیں کرنا، اللہ نے تو رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، میں جنگل میں دیکھ آیا لومڑی کو پولیو ہوا ہے، اس کے لیے بھی ایک شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اب کسی نے جا کے مفتی احمد صاحب کو جا کے کہا مولانا، وہ تو کہتا ہے کام وام کچھ نہیں۔ اب یہ گھر سے نکلے، اس کے پاس گئے، ارے میاں کیا بات ہو گئی؟ فرمایا حضرت میں تو جنگل میں گیا تھا، میں نے دیکھا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اب وہ لومڑی کو شیر جا کے کھلا رہا ہے، ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو رزق آتا جائے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا ارے بیوقوف، شیر بن شیر، لومڑی نہ بن، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ اللہ نے یہ دکھانے کے لیے تجھے وہاں درخت پہ چڑھایا کہ اس طرح رہنا ہے کہ خود بھی رزق حلال کھانا ہے۔ اور پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بخاری شریف کی صحیح حدیث نہیں، کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام؟ فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ سنیں دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو، کیا فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین گھبرا گئے تھے، یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا یار وہ بندہ نہیں ٹھیک، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا، کون ایمان والا نہیں ہو سکتا، کون بڑھیا بندہ؟ جب نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی نا، سب لوگوں پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی نے ادب سے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان بتائیں کہ وہ کون بندہ ہے جو ایمان والا نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پھر پوری دنیا کی برائیوں کی جڑ کاٹتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے تنگ ہوگا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جب لفظ پڑوسی کہا نا، جب لفظ پڑوسی کہا تو یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا، ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، دلت ہوگا، عیسائی ہوگا، جینی ہوگا، بودھی ہوگا، فرنچ ہوگا کہ جرمن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہی ہو، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کی اس تعمیل کے اندر اپنے دل کو بھی پوچھیں کہ ہماری شکل دیکھ کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے یا راحت محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کی شکل دیکھ کے پڑوسی کو خوشی ہوتی ہے تو آپ بہترین مسلمان ہیں۔ اگر یہ دل کہتا ہے کہ نہیں وہ مجھے دیکھ کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو ایک دفعہ چیک کر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں مسجد نبی علیہ السلام میں۔ ایک عورت آئی سامنے سے، پگلی ہے، دماغ نہیں پورا چلتا۔ ہمارے ہاں بھی شہر میں 1-2 لوگ مرد عورت بچے ایسے ہوتے ہیں۔ اس نے آ کے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے، فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے اگلی فرمائش رکھ دی، یا رسول اللہ ان کے سامنے نہیں، یعنی جو آپ کے مرید کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، ان کے سامنے بات نہیں کرنی، علیحدہ کرنی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ہم جیسے چھوٹے مولویوں کو ملنا مشکل ہے، کسی عہدیدار کو ملنا مشکل ہے۔ صدروں کی بات چھوڑ دو، دیوانوں کی بات چھوڑو، اچھے بھلے لوگوں سے ملاقات ممکن نہیں۔ کھیر کی کٹوری اگر پیر صاحب کے سامنے بعد میں آئے اور کسی غریب مزدور مظلوم کسی مرید کے سامنے پہلی چلی جائے تو وہاں بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے کہ پہلے کھانا کس کو کھلانا ہے۔ نبی علیہ السلام ہے، فوراً اس کی خاتون کی بات سنی، ساتھ میں چل پڑے، لے کے چلیے آپ، حیرت ہوگی آپ کو سن کے۔ اچانک وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے، کہاں؟ گدے پہ نہیں، کرسی پہ نہیں، بستر اور چٹائی پہ نہیں، ریتلی زمین پر نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے فرمائش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے نا، آپ میری بات سنیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہیں، وہ بھی پاس میں بیٹھی ہے، اور اس نے اپنی فرمائش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینے کے بچے ہیں نا، مجھے پگلی پگلی کہتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں، میرے پیچھے دوڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ حکم جاری کریں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے پرنسپل سیکرٹری کو، جو نبی علیہ السلام کے بالکل قریب کے صحابی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، ان میں سے کسی ایک کو بلایا، حکم جاری کرو آج کے بعد اس خاتون کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اس نے 2-4 باتیں اور کی، پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کافی وقت لے لیا، وہ رخصت ہو کے جانے لگی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب دوبارہ کبھی ضرورت ہو آ جانا، میری مسجد کے دروازے 24 گھنٹے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ نبی علیہ السلام
سے جب وہ رخصت ہو کے گئی، صحابہ نے ادب سے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ جو عورت تھی نا یہ دیوانی ہے تھوڑی، اس کا دماغ چلا ہوا ہے، یہ پگلی ہے۔ سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، وہ فرمایا اے میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے یہ مدینے کی رہنے والی ہے، یہ پگلی ہے، دیوانوں جیسی باتیں کرتی ہے، لیکن تم ہی بتاؤ کہ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، تمہاری مسجد میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہاری مسجد میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جو دنیا کی پہلی NGO ہے، جو مسجد کی تعمیر سے پہلے بنا دیا گیا، جس کا صرف کام یہ ہے اس چبوترے کا؟ لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد کے بیچ میں آپ ایک چبوترا بنوا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چبوترا کس کام کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اپنے قریبیوں کو بتایا کہ اے میرے دیوانوں، اے میرے اصحاب، یہ چبوترا ہم نے بنا دیا مسجد نبوی میں۔ یا رسول اللہ یہ چبوترا بنایا کیوں ہے؟ فرمایا جو مسکین آئیں گے، جو ضرورت مند آئیں گے، جو پریشان آئیں گے، جو بے گھر آئیں گے، جو اپاہج آئیں گے، جو بھوکے آئیں گے، جن پہ ظلم ہوا ہوگا، وہ کہاں رہیں گے؟ یہ چبوترا ان کے لیے بنا دیا گیا کہ وہ جب مسجد نبوی میں آئیں، جس کا کوئی گھر نہ ہوگا اس کے لیے یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہوگا۔ کہاں ہے وہ چبوترا؟ کہاں ہے آپ کی مسجد میں وہ چبوترا؟ پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر لیا صحابہ نے۔ امام بخاری لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا، اور اتنا اچھا بادشاہ تھا، سارا دن لوگوں کو کھلاتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی چودھری زیادہ پیسے بانٹنے لگے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حاتم طائی بن گیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ اس کی بیٹی کو جب پکڑ لیا صحابہ نے، وہ صحابہ کرام کے ایک لشکر سے لڑ پڑی تھی، جب گرفتار کر کے مسجد نبوی کی طرف لا رہے ہیں، سامنے دروازے پر پہنچے، پیغمبر اعظم کہیے صلی اللہ، اب بھی میرا اندازہ ہے کہ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ۔ تو وہ بیٹی جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی پہنچی ہے تو نبی علیہ السلام نے دور سے ہی دیکھا، دور سے ہی محسوس کر لیا کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر روپٹہ نہیں ہے، سر پر روپٹہ نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فوراً اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ ارے کون سی چادر بھائی؟ بولتے رہیے، کون سی چادر؟ جس چادر کو پہننے والے کو طٰہٰ، یاسین، مدثر کہا گیا، جس چادر کو بوسہ لینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معراج کی رات پہ گئے تو ایک مقام آیا، جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل جو ملائکہ میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، جبریل جن کو بدر میں اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں جنرل بنا کے بھیج دیا، وہ بھی ایک جگہ رک گئے۔ فرشتوں نے پوچھا اپنے چودھری سے، اپنے سردار سے کہ مالکو آگے نہیں جانا؟ فرمایا نہیں، ہماری حد تو یہیں تک ہے، اگر کوئی لامت کہاں تک جا سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اتاری۔ چادر اتارنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک قریب میں صحابی ان کو چادر دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ اور جا کے وہ بٹیا آ رہی ہے اس کے سر کو ڈھانپ دو۔ اس صحابی نے بھی پھر کان میں ایک مشورہ دیا اپنے اندازے کے مطابق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بیٹی پکڑ کے لائے ہیں وہ دشمن کی بیٹی ہے، آپ کی چادر طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر، یا رسول اللہ آپ اپنی چادر رہنے دیں، ہم اپنی چادر پیش کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا آج تو ایسی بات کہی، دوبارہ مت کہنا، دوڑ کے جاؤ ہماری چادر اس بٹیا کے سر پہ ڈالو، کیونکہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ اپنی ہو یا پھر پرائے کی ہو، پھر چاہے مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، بیٹی بیٹی ہے۔ بیٹیاں جب آتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، جب وہ بیٹی آئی، جب اس کے سر پہ وہ چادر رکھی، کیونکہ شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، سارے راستے سوچتی ہوئی آ رہی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو جا کے نعوذ باللہ کوئی ایسا سوال کر دوں گی کہ پتہ نہیں جواب ملے گا کہ نہیں، لیکن جب وہ چادر ڈال دی نا ان کے سر کے اوپر، فرماتی میرے تو آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اب یہ کہتا ہے آپ کے اس عمل کو دیکھ کے، آپ کے چہرہ منور کو دیکھ کے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں کے صف میں شامل کر لیجئے۔ اور پھر وہ جب جانے لگی، سنو آج کل تو کئیوں کو ڈر لگتا ہے کہ بیوی کے ڈر سے بہن کو کچھ دیں یا نہ دیں، وہ جب واپس جانے لگی ہے
تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ساز و سامان منگوایا، سواریاں منگائیں، فرمایا بٹیا کیا خواہش ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جتنے میرے سپاہی تھے سب کو رہا کیجئے۔ فرمایا سب کو صرف رہا ہی نہ کرو، ان کو نئے کپڑے دو، لباس دو، بیت المال کو حکم جاری ہو گیا، نئی سواریاں، نیا ساز و سامان، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دینا تھا کہ قیامت تک کے لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ جب بیٹی اپنی ہو یا پرائی، جب گھر آ جاتی ہے اس کو جب رخصت کیا جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا جاتا ہے، خالی نہیں بھیجا جاتا۔ پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ممبر سے اترے، سامنے دروازے پر پہنچ گئے، ایک بوڑھی عورت ہے، کوئی زیادہ دیکھنے میں بہت رئیس نہیں لگتی، سادے سے کپڑے پہنے، فوراً قریب پہنچے، السلام علیکم اماں جی۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ نبی علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ فرمایا اماں میں ٹھیک ہوں۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا پہچان لو اس کو، یہ میری ماں ہے، یہ دائی حلیمہ ہے، اس نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے۔ اپنی رحمت والی چادر اس مسند پہ بچھائی جس پر بیٹھتے ہیں، تاکہ ان کو بتانا ہے قیامت تک کہ جب مائیں گھر پر آ جائیں تو ان کی عزت کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، ان کی تقریب میں سب سے قیمتی شے ان کے لیے بچھائی جاتی ہے۔ اور پھر پوچھا ہے اپنی اس ماں سے جس نے صرف دودھ پلایا ہے کہ فرمایا اماں جی مدینے میں رہنا چاہتی ہیں تو گھر لے دیتا ہوں، خادمائیں رکھ دیتا ہوں، میں خود موجود رہوں گا۔ فرمایا نہیں بیٹا، میں قبیلہ بنو سعد میں واپس جاؤں گی۔ تو پھر ساز و سامان کے ساتھ اس طرح رخصت کیا کہ جس طرح ایک ماں کی شان ہوتی ہے۔ خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، اپنی ماں سے بڑا پیار تھا نا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو بڑا پیار تھا اپنی اماں سے۔ ایک دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے بلال نے تکبیر کہہ دی، پلٹ گئے، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا میرے صحابہ یہ بلال نے تکبیر کہہ دی ہے، میں اللہ کی طرف چہرہ کر لیتا قبلے کی طرف، اور میری ماں اگر زندہ ہوتی سیدہ آمنہ اور وہ حجرے میں ہوتی اور مجھے آواز دیتی محمد، فرمایا تو پھر میں پہلے نماز چھوڑ کے نہ اپنی ماں کے پاس جاتا۔ ان کو بتانا تھا کہ ماں کو گالی دے کے مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز ہونے والی ہے نہیں۔